باتیں بنا بنا کر سنی سنائی باتوں میں پلس مائنس کر کے موبائلوں کے ذریعے پتہ نہیں کیا کیا ہے، آپ مجھ سے یہ زیادہ دنیا میں جانتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم بہت ڈھیروں جرم اکٹھا کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں لیکن اس کی رحمتیں ہمارے اوپر شامل حال کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم اوپر اوپر سے بھی نہیں مان رہے، کیونکہ اگر ہمارے دلوں میں ایمان ہے تو ظاہر پر اس کی خوشبو اور اس کا اثر نظر آنا چاہیے۔ بوتل کے اندر کستوری ہے، ڈھکنا کھولے تو باہر اس کی خوشبو آنی چاہیے، کسی سے ٹچ کر جائے وہ اپنی خوشبو کے اثرات کو چھوڑے۔ لیکن اے مسلمان، ہمارے اندر وہ ایمان والی ظاہر و باطن میں خوبصورتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، بڑی وجہ یہی ہے کہ ہماری زبان کا استعمال بڑا غلط ہے۔ قرآن نے کہا ایحب لا یغتب بعضکم بعضا، سورہ حجرات، کہ تمہارا کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ، فرمایا کہ مسلمانوں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کیا ہے ابھی بتا چکا ہے، صحابہ نے عرض کیا، حضور نے فرمایا اپنے بھائی میں کوئی خامی ہو یا اس کے بارے میں ایسی بات کریں جب اسے پتہ چلے تو وہ ناراض ہو، ناپسند کرے، تو یہ غیبت ہے۔ اور اگر اس میں نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، اس کی بھی سزا ہے۔ ہاں غیبت کر سکتے ہیں ضرورت ہو، مثلا معاشرے میں کئی اندھے ہیں نام کے ساتھ، دو نام سیم ہے یا تین اور ان وہ ایک اندھا ایک نہیں، تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ عبداللہ اب کون سا؟ اس کا معروف ہے سفید رنگ کا ہے یا کالی رنگ کا ہے، کہتے ہیں وہ کالا عبداللہ یا بگا ہے یا وہ نبینا ہے، لیکن احترام سے، گھٹیا انداز سے نہیں۔ یا کوئی رشتہ ناتا کرنا چاہتا ہے، معاملہ کسی سے کرنا چاہتا ہے، آپ سے وہ خیر خواہی کی بنیاد پر رپورٹ لیتا ہے، تو آپ بس خیر خواہی کی بنیاد پر اتنی سی بات بتائیں، اپنے دل کی بڑاس نہ نکالیں، بڑا چڑھا کر غلط باتیں نہ منسوخ کریں۔ عدالتی امور میں تحقیق کے لیے کچھ باتیں ہوتی ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے ختم کرانے کے لیے کچھ باتیں کہی جاتی ہیں، دیکھنے میں وہ فرق ہوتا ہے، میں آئندہ خطبات میں عرض کروں گا کچھ اللہ کے فضل سے، تو لیکن ان کو عادت نہیں بنایا جاتا۔ آپ تک یہ خبر پہنچی ہے کس کے ذریعے؟ اب جو راوی ہے اس کی جرح تعدیل اس حد تک جائز ہے کہ اس کی کوئی کمزوری ہو، اس کی بات کی کنفرمیشن کرنے میں، تو آپ کہیں گے یہ نہیں، اس میں یہ کمزوری ہے، تو اس کی ذریعے آنے والی بات کی ہم تصدیق اعتماد نہیں کریں گے۔ ہاں یہ جو راوی ہے، یہ جو سند ہے، اس میں جو لوگ ہیں ان میں یہ خوبی ہے، اس پر ہم اعتماد کریں گے اس حد تک، نہ کہ اس کا ہر وقت چرچا کرتے رہے، تذکرہ کرتے رہے، بنا بنا کر باتیں، وقت گزاری یا چسکا یا گروپ بندی یا ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا، یا سودا بیچتے ہوئے اس کا سودا ہلکا میرا اچھا ہے، بلا وجہ ایسی باتیں ہم حضور سے زیادہ کرتے ہیں۔ کپڑا لینے آیا، آپ کے پاس کئی ورائٹی ہے، آپ جھوٹ بول کر دوسرے کی غیبت کر کے ہلکا کپڑا بیچ لیتے ہیں یا سودا، یہ باتیں غلط ہیں، حرام ہیں، اور خصوصاً اس میں نقص بیان کر کے غیبت کر کے بات کرنا، یہ صرف آپ تک نہیں، مولویوں سے بھی کہہ رہا ہوں، ہم بھی سٹیج پر کھڑے ہو کر بڑی باتیں کر جاتے ہیں، مسئلہ بتاتے ہوئے ایک دوسرے گروہ کے ساتھ فرق کی ترجیح دینے کے لیے ہم مرچ مسالہ لگاتے ہیں، عوام کو جوش دلاتے ہیں، موٹیویٹ ایکٹیویٹ کرتے ہیں، اور غیبت ہوتی ہے۔ ایسا مولوی جو لوگوں کی لیڈنگ پر ہے، امامت قیادت پر ہے، وہ سارے انسانوں جتنا اس کو سزا ملے گی۔ وہ جرم کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے کھڑا ہو کر کہ دنیا کٹھی ہو، چسکے ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اتنا برا جرم ہے کہ تمہارے سامنے تمہارے مردہ بھائی کی لاش پڑی ہو، کہا جائے اس کا گوشت کھاؤ گے؟ بالکل نہیں تیار ہوگے، نفرت آئے گی، گھن آئے گی، کبھی نہیں تیار ہوگے۔
فرمایا غیبت کرنا اتنا برا ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، باز آ جاؤ، ان اللہ تواب الرحیم، اگر تائب ہو جاؤ گے تو وہ بھی رحمت کی بارشیں نازل فرما دے گا۔ آج کل ضرورت ہے نا، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نازل فرماتے ہیں، ہم تائب ہو جائیں، سچی توبہ کریں، کہ جو ہم جرم کھلے کھلا کرتے ہیں نا، کم از کم یہ زبان ہاتھ پاؤں سے جرم کرتے ہیں، اس سے تو توبہ کرنے کا اعلان کریں۔ کوئی سزا نہیں ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اللہ کے سامنے خالص ہو کر تائب ہوں کہ آئندہ نہیں کریں گے، کچھ بھی ہو جائے، اور پھر صدقہ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی کا ایک ٹکڑے کا بھی صدقہ آپ کے پاس نہ، اتنا شاید یہی کرے، اللہ تعالیٰ گرمی کو کم کر دے گا۔ اللہ مسک عبادہ کا و بہائمہ کا وانشر رحمت کا وحی بلدک المیت، یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما۔ خطبے میں بھی حضور دعائیں کرتے، اللہ مسک غیثم مغیثم عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار، یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما، جلدی آنے والی ہو، خیر والی بلائی والی ہو، موت کا باعث بننے والی نہ ہو، اور نفع دینے والی ہو، نقصان دینے والی نہ ہو، آمین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما اورجا مررت بقوم لہم اظفار من نحاس، معراج کی رات مجھے قوم کے پاس سے گزارا گیا، کون کے ناخن دیکھے گئے اس جیسے تانبے کا پر میٹل دھات کے بنے ہوئے ہیں، یخمشون صدورہم ووجوہہم، وہ ان کے ساتھ اپنے چہرے اور سینوں کو چھید رہے تھے۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں کو ٹھیس پہنچاتے تھے، زبان کے ذریعے غلط استعمال، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ جھوٹ، یا اس کی بے حرمتی کرنا آج فخر سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے مذہبی سیاسی لیڈر کھڑے ہو کر بڑکے لگاتے ہیں، او اللہ سے نہیں ڈرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ان العبد لیتکلم بالکلمۃ، ایک بندہ ایک ایسی بات کہتا ہے من رضوان اللہ تعالی، اور وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر راضی ہوتا ہے، یا لا یلقی لہا بالا، اس کو پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ میرا مقام کہاں پہنچ جانا ہے، یرفع اللہ بہ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بے درجات، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے موطا کی، یہ بخاری مسلم موطا کی روایت میں، ترمذی وغیرہ میں آتا ہے کہ ان العبد لیتکلم بالکلمۃ ما یظن ان تبلغ ما بلغت من رضوان اللہ تعالی، ایک بندہ اللہ کی رضا کا ایسا جملہ کلمہ بول دیتا ہے، اس کا گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس اچھے جملے کی وجہ سے، میری زبان کے اچھے بول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں تک عزت رفعت عطا کر دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کلمے کے بدلے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اور اس سے اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ حتیٰ یلقا، قیامت کے دن تک ایک بول کی وجہ سے۔ اور فرمایا ان العبد لیتکلم بکلمۃ من سخط اللہ، ایک ایسا کلمہ بولتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ہوتا ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے، لا یلقی لہا بالا، کہ اس سے میں کہاں پہنچ گیا ہوں، کتنا گر گیا ہوں، کتنی پستیوں میں، یاوی بہا جہنم، یہاں تک کہ وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے موطا میں کہ ما یظن ان تبلغ ما بلغت،
کہ میں کہاں تک گر گیا ہوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کلمے کی وجہ سے اس سے ناراض رہتے بھائی۔ بڑا دبنگ، بڑا کانفیڈنس، منہ پھٹ ایسا بولتا ہے، اور ہم بھی بول کے کہتے ہیں چنگی اگ لائی ہے نا، مرچاں لگیا نا، ہن پتہ لگو تینوں۔ اللہ، ڈرتے ہی نہیں، خوف ہی نہیں ہے کہ اس ایک انسان تو میری وجہ سے ہلکا تو نہیں کر دیا، خالق ارض و سماوات کی ہاں کتنا گر گیا ہے۔ کلمہ جو پڑھتا ہے، کلمہ کو کوئی بھی گروپ کا ہو، گرا پڑا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی مانتا ہے اور قرآن کو سچی کتاب پڑھتا ہے، اس کے اعمال جتنے بھی گندے ہوں